اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی اتنا ہی مرتبہ ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ جو انسان میرا ہو جائے میں اس کا ہو جاتا۔ جو انسان جتنا بڑا تقوی پرست ہوگا، جس کے اندر جتنی بڑی متقی اور پرہیزگاریاں ہوں گی، اس کے اوپر ہماری اتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس لیے میرے نوجوان دوستوں، میرے نوجوان بھائیوں، آپ تمام سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، اور میں آپ کو یہ کرے الفاظوں میں بیان کرتے ہوئے چلوں کہ آپ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کریں، آپ اپنے صلاحیت و قوت کا غلط استعمال نہ کریں، اپنے طاقت اور صلاحیت کا مس یوز نہ کریں، جس سے آپ کی آخرت اور دین و دنیا دونوں تباہ ہو جائے۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اگر صلاحیت و قوت سے نوازا ہے تو وہ آپ کی صلاحیت و قوت کو چکنا چور کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کسی مظلوم پر ظلم کر کر خود کو بڑا ترم خاں سمجھ جاتے ہیں، لیکن یہ تکبر اللہ کو بالکل برداشت نہیں، اللہ کو کسی کا شریک برداشت نہیں، اللہ کو تکبر اور غرور اور گھمنڈ قطعی برداشت نہیں۔ جس طرح سے آپ اپنی زوجہ کو کسی پرائے مرد کے ساتھ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس چیز کا گوارا نہیں کر سکتا کہ ہم نے صلاحیت دی، ہم نے قوت دی، ہم نے اسے مال و زر دیا، اور ہمارا بندہ ہمیں سے بغاوت کر کے ہمارے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر یہ اپنے طاقت کا غلط استعمال کرے۔ اس طرح سے اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ سب سے بڑا بدکار اور گناہ گار ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگان دین، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کریں، جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے اور ہمارا دین و دنیا دونوں تباہ ہو جائے۔ اگر آپ کو کسی کا آپ بھلا نہیں کرتے تو آپ کو یہ حق اور یہ اتھارٹیز، یہ پاور آپ کو نہیں ہے کہ آپ کسی کا برائی کریں۔ اگر آپ کسی کا اچھا کر سکتے ہیں تو اچھا کرے اس کا، اور اگر آپ اچھا نہیں کر سکتے تو آپ کو برا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ شریعت ہمیں جس چیز کی تعلیم دیتی ہے ہم اس چیز کو فالو کرے، اس چیز کو سمجھنے والا بنے، تبھی ہماری بخشائش ہوگی، تبھی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اگر ہم شریعت کے ورد کوئی کام کریں گے تو ہمیں اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی، بلکہ بڑے سختی کے ساتھ اللہ کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے جب انسان کو غصہ آ جائے، جب سامنے والا کچھ ایسا بات کہہ دے جس سے لگے آپ کو آپ کا غصہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا، تو اس وقت آپ استغفر اللہ پڑھیں اور اللہ کی ذکر کریں، آپ کی غصہ خود بخود کم ہو جائے گی۔ کیونکہ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو شیاطین اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور شیطان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کو آپس میں لڑوانا، کیونکہ اس نے حابیل اور قابیل کو لڑوا کر ایک کو موت کے گھاٹ اتروا دیا اور دوسرے کو دنیا نفید کروا دی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، جب دو مسلمان بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو شیطان اس وقت ڈھول اور تاشے بجا کر ناچتے ہیں، اور وہ اسکاتے ہیں ایک دوسرے کو کہ لڑو لڑو لڑو، اس طرح سے وہ لڑواتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں۔ ہمارے آنکھوں کے اندر ایسی لینس نہیں ہے کہ ہم اس تماشے کو دیکھ سکیں، شیاطین کی ناچ اور ڈانس کو دیکھ سکیں، اور اس کے لڑوانے کی کیپیسٹی کو ہم محسوس کر سکیں۔ اگر انسان کی آنکھوں پر سے یہ پردہ ہٹ جائے تو انسان آپس میں کبھی نہیں لڑے گا، لیکن شیطان کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپس میں مسلمین لڑے، تباہ ہو، برباد ہو، تاکہ اس کو خوشی ملتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو نیک راہ سے بھٹکا سکوں، نیک عمل کرنے سے روک سکوں، اور میں ان سے وہ کروا سکوں جس کے لیے تو نے منع کیا ہے۔ اللہ نے اس چیز کی اجازت دے رکھی ہے اس کو، اس لیے وہ ایسا کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو آپ سے غصہ برداشت نہیں ہوتا تو آپ اپنے غصے کو قابو کریں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن تو غصہ ہے، جس نے اپنے غصے پہ قابو نہیں کیا وہ انسان تباہ و برباد ہو گیا ہے،
اور سامنے والا تو چاہتا ہی ہے کہ تو کچھ ایسا کام کرے جس سے کہ تمہاری بے عزتی ہو۔ آج انسان اگر عزت کی زندگی جینا چاہے تو اسے بے عزت اور رسوا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ہمیشہ اس کے خلاف بولتے رہتے ہیں اور اس کے خلاف ایسے ویسے षڑینتر کرتے ہیں تاکہ اس کی بدنامی ہو۔ آج کے معاشرے میں عزت سے رہنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے ایسا کام نہ کرے جس سے دل سے نکلی ہوئی آپ کو تباہ و برباد کر دے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کرے کہ ہم اس کام کو کریں جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اپنے حق کے لیے لڑنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب آپ سامنے والے سے جب لڑ رہے ہوتے ہیں تو کم سے کم آپ یہ سوچیں کہ آپ کے لڑنے سے سامنے والے کی توہین تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ کا کوئی قرض دار ہو اور وہ انسان آپ کا قرض آپ کو نہیں لوٹا رہا ہو تو ان سے ادب سے بات کرے، ان کے ساتھ تنبیہ نہ کرے، کیونکہ قرض تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیا کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ یہودی اور عیسائی ان کے ساتھ ادب اور احترام اور نرمی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ جب ہمارے نبی علیہ السلام سے جب ان کے کافر جب مشرک ادب و احترام سے پیش آ کے ان سے قرض کا مطالبہ کرتے تھے تو میرے بھائیو ذرا سوچے، کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر کیا یہودی اور عیسائی سے بھی آپ گر گئے کہ آپ اپنے بھائیوں سے قرض کا مطالبہ جب کرتے ہیں تو یہودی اور عیسائی تو ادب و احترام سے بات کیا کرتے تھے، لیکن آپ تو ساری سیمائیں کو پار کر دیتے ہیں، آپ اپنے حدوں کو پار کر کے اپنے مطالبہ میں لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہ کرے، یہ غلط ہے اور اس کا پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی کو پریشان کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا آپ کو غارت کر دے، آپ کو کسی وبال میں مبتلا کر دے، آپ کو کسی مرض میں مبتلا کر دے، کیونکہ جب کوئی انسان کو کوئی ذلیل کرتا ہے، اسے بے عزت کرتا ہے اور اسے رسوائی ہوتا ہے جب اس کا، تو اس کے دل سے فریاد کی جگہ اس کے دل سے بد دعا ہی بد دعا نکلتا ہے، اور اس کا بد دعا جو ہے آپ کو اگر لگ جائے تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں کو بھی وہ بد دعا پریشان کر سکتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہر انسان وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ ہماری بے عزتی ہو، ہر انسان کو اپنے آبرو کی فکر ہوتی ہے۔ آپ کی اس طرح کی حرکت سے سامنے والا اگر دکھی ہو جائے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے، ایسے بد کلام اپنے زبانوں سے نہ نکالے جس سے اس کو تکلیف ہو، اور اس کے تکلیف کا منظر یہ ہو کہ آپ کو غارت کا سامنا کرنا پڑے، آپ کو پریشانی اور مبتلا ہو جائیں، آپ کو پریشانیوں کا سبب ہو جائے، آپ پریشانی میں الجھ جائیں۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں اور ساتھیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو قابو رکھے۔ ہمیشہ اگر آپ کا کوئی قرض دار ہے تو آپ اسے تنگ نہ کریں، اسے پریشان نہ کریں، بلکہ ادب سے مانگنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ بغاوت کریں گے تو اگر وہ کمزور ہوگا تو وہ دب جائے گا، اور اگر آپ مضبوط ہوں گے تو وہ نہیں دبے گا، وہ اگر مضبوط ہوگا تو نہیں دبے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپسی رنجش کے کارن آپ دونوں میں اختلافات بڑھ جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو فن خواں سمجھیں گے، لیکن اگر سامنے والے نے بد دعائیں کر دی تو آپ غارت ہو جائیں گے۔ بے شک ہر وہ انسان چاہتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، اور اگر وہ اپنے طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا جواب دہی اسے ہی دینا پڑتا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔